علاج یہ ہے کہ فوج کو بتائیں کہ تم بڑا ظلم کرنے والے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عالمی سیاست میں ہو کیا رہا ہے، تم غیر قوموں کے اعلی کار بن گئے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم کس لیے کیا کر رہے ہو، تمہاری ڈائریکشن نہیں رہی، کوئی تمہارا رخ معین نہیں ہے، اور آنکھیں بند کر کے ایک بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بنتے ہوئے اپنے وطن کے اوپر تم مسلط ہو گئے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کوئی حیا باقی نہیں رہی کہ جس فوج کو غیر قوموں کے تسلط سے بچانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور ساری قوم اپنا خون پلاتی ہے تمہیں اس وجہ سے کہ تم ہمیں غیروں کے تسلط سے محفوظ رکھو، اس پر تم خود مسلط ہو گئے ہو. فوج کا ضمیر آج بھی زندہ ہے، اس کو جھجوڑیں تو صحیح. فوج کی بھاری اکثریت سمجھے گی اس بات کو، اور بغیر خون خرابے کے، بغیر ان کے خلاف نفرت کی تعلیم دیے، ان کے اندر ایک شعور بیدار ہوگا. یہ اپنے افسروں کو کہیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ابھی چند دن ہوئے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، اور اپنی آزادی کے اوپر ہم خود تبر بن کر بیٹھ جائیں، تبر بن کر پڑیں اور آزادی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ آواز اگر باہر سے اٹھے گی تو فوج میں مدافعت پیدا کرے گی. اگر فوج کے اندر سے اٹھنی شروع ہوئی تو یہ آواز فوج کو آزادی کا احساس دلائے گی، اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے گی. اس نعرے کے خلاف منافرت اور مدافعت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے حق میں مزید فوجی اور آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے. ایک آواز بڑھتے بڑھتے 2، 3، 4 آوازوں میں تبدیل ہوگی. اور یہ اعلان کرنا، اخبارات میں ایسے بیان دینا ہرگز ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہے. کوئی قانون شکنی نہیں. اب کوئی نفرت کی تعلیم نہیں دے رہے، آپ یہ معاملہ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، ایسا نہ کرو، تم کر سکتے ہو، مگر ہم تمہیں تمہارے ضمیر کا واسطہ دیتے ہیں، تمہاری وطن کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں، تمہارے بلکتے ہوئے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی ہی قوم کی آزادی کو نہ لوٹو. چھین سکتے ہو، کیوں نہیں چھین سکتے؟ طاقت کی بحث نہیں ہے، مگر اگر چھینو گے تو ہمیشہ کے لیے ملعون بن جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عبرت کا ایک نشان بن جاؤ گے. میر جعفر کے نام کی طرح تمہارے نام پر لعنتیں ڈالی جائیں گی. تمہارا نام میر صادق کا نام بن کر دوبارہ ابھرے گا. یہ بتاؤ اس قوم کو